کہ وَمَن یکفر بالایمان پڑھ کے ایسے لگا تھا کہ اللہ شاید کسی کافر سے کہہ رہا ہے کہ ایمان کا انکار نہ کرنا، لیکن اگلے الفاظ فَحَبِطَتْ عَمَلُهُ، میں اس کے اعمال کو جلا دوں گا، کافر کو تو عملوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ کافر ہے آپ کو بالکل سائڈ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کو میرے تھوڑا سامنے آنا چاہیے تھا، آپ کے چہرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کافر کو تو قیامت میں اعمال کی ضرورت نہیں نا، تو اگر اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ میں تمہارے اعمال جلا دوں گا تو پتہ چلا بات بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہوگی۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، کمال سمجھے ہیں آپ گفتگو کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا او مسلمانوں، اپنی زندگی میں ایمان کے منکر نہ ہو جانا۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت ہوں گے، ایمان کا انکار نہ کر دینا۔ اگر تم سے ایمان کا انکار ہو گیا تو تمہیں کوئی عمل بچا نہیں سکے گا۔ اچھا، اب اگر یہ آیت جناب تک پہنچ گئی ہے تو سورہ مومنون سے ایک آیت آپ پکڑ لیں، میں کھول لیتا ہوں۔ سورہ مومنون سے ایک آیت میں لے لیتا ہوں، یہ 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد، قد کا معنی ہوتا ہے شک نہ کرنا، افلحا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں۔ یا اللہ ان جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، کتنے سونے ماؤں کے لال جوان ہیں اور قرآن سے کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں، قد افلحا، قد کا معنی ہے شک نہ کرنا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ ایک منٹ، اللہ بادشاہ کہاں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا مطلقاً حکم ہے نا، تو سمجھ جانا یہاں بھی ہو گیا وہاں بھی ہو گیا۔ کون خوش نصیب ہے جس کو اتنی بڑی ضمانت دے رہا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، اس نے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ واہ بھائی واہ بھائی، کیا کہنے ہیں، میری تھکاوٹ اتر گئی، میری ہڈیوں کی دردیں بھول گئی مجھے آپ کو دیکھ کر۔ اب بات تو آ کے رک گئی ایمان کے انکار پر کہ مسلمانوں ایمان کا انکار نہ کرنا، اگر تم نے ایمان کا انکار کیا تو کوئی عمل تمہیں بچا نہیں سکے گا، لیکن اگر تم نے ایمان کا انکار نہ کیا تو ٹوٹے سجدے قبول کر لوں گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، بیٹا نہ ایسے نہ کیجیے گا، آپ طالب علم ہیں، کلاس والا ماحول سمجھے۔ اب سوال ہے کہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اچھا، سورہ حجرات میں ایک ارشاد ہوا، 49 نمبر سورہ ہے اور 14 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ اللہ فرمایا محمد جی دور گاؤں سے کچھ لوگ تیرے ڈیرے پر آئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں پنڈوؤں کو۔ اللہ فرما رہا ہے پنڈوں کچھ بندے تیرے ڈیرے تے آئے نے محمد جی۔ دیکھیں میں کیسے آگے چلوں، آپ چودھری ہیں، اللہ آپ کی چودراہٹیں سلامت رکھے۔ آپ کا ایک گھر ہے، ایک حویلی ہے، حویلی میں ملازم ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی بندہ ملنے آیا ہے تو حویلی کا ملازم آپ کے کنڈی کھٹکھٹا کے کہے گا چودھری صاحب ذرا باہر آئیے، بندے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، ہم علی کی اولاد ہیں، ہمارا ڈیرہ ہوتا ہے، ڈیرے کے ساتھ رہائش ہوتی ہے۔
اگر کوئی بندہ ملنے آ جائے تو مرید کنڈی کھڑکا کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آؤ، آپ کو کوئی بندے ملنے آئے ہیں، اس محمد کے بارے میں کیا کہوں جس کے ڈیرے پر بندے آئیں تو اللہ ملائکہ کے استاد سے کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں، میں کہاں آ گیا ہوں، جنت میں تو نہیں پڑھ رہا، کیا ماحول ہے حافظ آباد کا۔ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اس محمد کے بارے میں کیا کہوں جس کے ڈیرے پر بندے آئیں، اللہ ملائکہ کے استاد سے کہے جا کنڈی کھڑکا کے کہے کچھ بندے آئے ہیں ملو تو صحیح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اٹینشن پلیز، آپ اس طرح نہ کریں، میں بڑا کانشیس آدمی ہوں، آپ بچے ہو چھوٹے سے، ابھی بچے بنو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ وجد کی کیفیت ہے بیٹا، شغل کی کیفیت نہیں ہے۔ سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث العظم کا جملہ ہے، من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے اس پر بھی وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا، اسے وجد سمجھو شغل نہ سمجھو۔ تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قالت الاعراب آمنا، بندے آئے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہیں نا کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ جو ایمان ہے نا وہ تو ابھی تمہارے دل میں نہیں آیا۔ نوجوانوں پتہ چلا ایمان دل میں آتا ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے یار۔ میں تو پہلے جملے پہ راضی ہو گیا آپ کے ساتھ، یہ تو اب بس آپ کی نوکری کرنی ہے جب تک کر سکا۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے، کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس پر باضابطہ گفتگو کروں گا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اوے اللہ جب بھی لکھتا ہے بندے کے دل پر ایمان لکھتا ہے۔ ایک دفعہ سارے بتاؤ کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ان کے پاس اسلام ہے، ایمان، سارے بولو نا ایمان۔ اچھا اسلام تو ہے نا، تو ایمان آئے گا دل میں، اسلام کہاں آئے گا؟ یار مجھے بتائیں ایمان کا مرکز کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے۔ دوبارہ سے میں سننا چاہوں گا، ایمان کا مرکز کیا ہے؟ اسلام کہاں آتا ہے؟ خطیب الاسلام کے ڈیرے پر بیٹھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسلام کہاں آتا ہے؟ جی اچھا نہیں، آپ کا جواب جو ہے نا آپ کو شاید سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ کی آخری دعا آتی ہے تو ہاتھ کھڑا کرو، مجھے دیکھنے دینا کس کس کو آتی ہے۔ اچھا مولانا آپ کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی عام آدمی پھنس جائے، میں آپ ہی سے عرض کرتا ہوں، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، آگے کیا ہے؟ اور ہماری میت کو بخش دے، آگے کیا ہے؟ جو جنازے میں آ گئے ہیں سارے بخش دے، آگے کیا ہے؟ جو دیگوں پر بیٹھے ہیں سارے بخش دے، آئے نہیں نا، غیب ہے نا، وہاں پہ ہے نا، ہیں تو صحیح نا، سارے بخش دے، آگے کیا ہے؟ ہمارے ننھے ننھے سے بچے جو کھیل رہے ہیں سارے بخش دے، اور جو ہمارے ویل چیئر پر بزرگ آئے ہیں فیملی کے وہ بھی بخش دے، اور ہمارے سارے مرد بخش دے، اور یہ پردہ دار بچیاں جو رو رو کے کلب کلب کے رہ گئی ہیں ان سب کو بخش دے۔ بول نہیں رہے بھائی؟ اچھا پھر
اے اللہ تو جب تک زندہ رکھے نا تیری مرضی ہے، جب تک مرضی زندہ رکھ، لیکن یہی علل اسلام پر زندہ رکھنا۔ توفیتہ، جب تیری مرضی آئے ہماری روح نکال لینا، مار دینا ہمیں، تیری فصل ہے، جیسی مرضی وڈ لے، کچی وڈ پکی وڈ، لیکن ایک منت تو سننا۔ توفہو علی الایمان، روح نہ نکلے جب تک دل میں ایمان نہ آ جائے۔ اب مجھے بتائیں نا، آپ نے زندگی مانگی ہے اسلام کے ساتھ، موت مانگی ہے، ایمان تو آیا ہے دل میں، اسلام کہاں آیا ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ کسی بندے کے سینے کو کشادہ کرتا ہے، سینہ صدر، اس میں اسلام رکھتا ہے، پتہ چلا صدر میں اسلام ہے، قلب میں ایمان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو شیطان ہے نا سینے والوں کو قابو کر لیتا ہے، دل والا ہو جائے تو شیطان کے ہتھی بھی نہیں آتا۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بھئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، آپ نے دل سے کوئی ہے جس کا انکار نہیں کرنا؟ نہیں بھئی آپ ٹھنڈے رہ گئے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ 11:01 پر میں نے سورہ مائدہ کی 5ویں سورت کی 5ویں آیت کو پڑھا ہے؟ اسے دوبارہ سنو۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اوے دل سے اس کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ اللہ کس کا؟ فرمایا ایمان کا۔ نہیں بولے نہیں میرے ساتھ، میں پھر سے کہنا۔ اچھا بھئی میں حجرات سورہ پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، 15 نمبر آیت پڑھ لوں تاکہ پتہ چلے یہ ایمان شے کیا ہے کون ایمان۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ایمان ہے کون؟ آپ نے غور نہیں کیا لفظوں پر، ایمان ہے کیا نہیں کہا میں نے کہا کہ تکو تو صحیح ایمان ہے کون؟ اچھا بھئی ارشاد ہو رہا ہے سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت میں، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا مومن اسے کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، پتہ چلا کسی مولوی سے ایمان کے بارے نہیں پوچھنے لگے، مولا سے پوچھنے لگے ہیں۔ تو کائنات کا مولا یعنی اللہ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا ایمان یہ ہے، مومن وہ ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے بعد شک نہ کرو۔ وجاہدوا، اٹینشن پلیز، ادھر ادھر نہ دیکھیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ پر قربان کر دو، ہم تمہیں ایمان کی سند دیتے ہیں۔ لے بھئی اب سمجھ آئی ہے، اللہ کی راہ پر مال اور جان قربان کرنے کا نام اللہ نے ایمان رکھا۔ میں دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی راہ پر بچے قربان کرو، مال قربان کرو، جان قربان کرو، اتنا پیار کرو اللہ کی راہ کے ساتھ۔ آیت کے الفاظ ہیں سبیل اللہ، معنی ہے اللہ کی راہ، گرامیٹیکلی مرکب اضافی ہے، آپ یوں سمجھے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ نہیں ہوتا،
اللہ اللہ ہوتا ہے اور قرآن قرآن ہے. نہیں میں پھر کہنے لگا ہوں بھائی بیت اللہ اللہ کا گھر, مسجد کا نام اللہ نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, مسجد مسجد ہے. مسجد اللہ نہیں ہے, قرآن اللہ نہیں ہے. اللہ اللہ قرآن قرآن, اللہ اللہ مسجد مسجد. دین اللہ اللہ کا دین, دین دین ہے. اللہ اللہ ہے, سبیل اللہ اللہ کی راہ. اللہ نہیں ہے, اللہ اللہ ہے اور راہ راہ ہے. نہیں دیکھیں اللہ تو چلتا پھرتا نہیں, راہ ہوتا ہے چلنے پھرنے والوں کا. میں ابھی سیالکوٹ سے نکلا ہوں اور آپ تک آیا ہوں, وہ راہ ہے جس پر میں چل کر آیا. تو اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے, تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری راہ کے ساتھ اتنا پیار کرو کہ مال جان قربان کر دو تاکہ تم مومن ہو جاؤ. تو پھر وہ نہیں چلتا لیکن کوئی اس کا راہ ہے. تو پھر پتہ چلا جو مجھے حافظ آباد تک لائے گا وہ حافظ آباد کا راہ ہے, جو جسے جس تک لائے گا وہ اس کا راہ ہے, جو جسے جس تک لائے گا وہ اس کا راہ ہے. جو مجھے یہاں تک لایا وہ حافظ آباد کا راہ ہے. اب جو بندوں کو خدا تک لائے گا وہ اللہ کا راہ کہلائے گا. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سورہ نون والقلم کی 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سورہ نون والقلم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے, اور اس میں ایک بندہ ہے ولید بن مغیرہ. اس نے اپنے بیٹوں کو نبی کا کلمہ پڑھنے سے روکا ہے. اچھا صرف روکا نہیں ہے, اس نے اپنے بیٹوں میں بیٹھ کر نبی پاک کو کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا. بس آپ سمجھ جائیں نا, نقل کفر کفر نہ باشد خاکن بدہن. کروڑ دفعہ معافی مانگ کے اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا. اس نے توہین کی نبی معظم کی. اللہ نے 13 آیتیں نازل کر کے پہلی 8 آیتوں میں نبی کی نعت بیان کی, اگلی باقی آیتوں میں ولید بن مغیرہ کی وہ باتیں بیان کی جس کا پتہ یا اللہ کو تھا یا اس کی ماں کو تھا. جملہ ضائع ہو گیا یار, بہت بڑا جملہ تھا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا آپ چپ رہ گئے, میں اس لیے جلدی سے اگلی آیت کو لے رہا ہوں. اُتِلُّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ. اللہ فرمایا محمد جو تیرا بے ادب ہو اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے ہیں آپ کی سمجھ. محبوب جو تیری بے ادبی کرے اس کا تو باپ بھی اپنا نہیں ہوتا. باقی رہ گئی تیری شان. نون والقلمی, مجھے قلم کی قسم, مجھے قلم کی قسم. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے مجھے قلم کی قسم. حافظ آباد کی نہر میں سے کانا لاؤ اور کانا قلم بنا کے کڑ کے اس کو چومتے ہیں. وہی واہ کلمے, اللہ نے تیری قسم اٹھائی ہے. جواب آئے گا خاموش, تیرے حافظ آباد کے کانے کی قلم کی قسم نہیں ہے. نبی نے ممبر پر بیٹھ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اولو ما خلق اللہ قلم, اللہ نے مجھے ہی قلم بنایا ہے. یا قلم اکتب, بناتے ہی خدا نے مجھے کہا تھا محمد بادشاہ لکھو. نہیں حافظ آباد والو, جو اپنی ماں کے پیدا ہونے سے پہلے آدم کی پانی اور مٹی ملنے سے پہلے بغیر کسی استاد کے کائنات کے مقدر لکھنا شروع کرے اسے مکے میں ان پڑھ نہیں سمجھا جا سکتا. آئے جسے اپنے نبی کی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ لو یار. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ, نہیں نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ قلم, اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے, محمد ہی قلم ہے. اور مجھے خدا نے کہا یا قلم اکتب, مصطفیٰ لکھو. میں نے بنتے ہی کہا ماذا اکتب, بتا کیا لکھوں.
آپ خاموش ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کو نبی نے عرض کیا یا اللہ بتا نا کیا لکھوں. اب اللہ نے فرمایا یا قلمن، او ودہا کے چہرے والے، اکتب ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو. واہ 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 حفظ آباد والو. دنیا کا ہر مولوی کہتا ہے ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے، ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے، ہوتا وہ ہے جو لکھا ہے. کوئی جرت کر کے یہ بھی تو بتائے کہ کس نے لکھا ہے. ہائے جسے اپنے نبی کی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیلانی صاحب ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہونا، اٹھ کے کھڑے ہونا، اٹھ کے کھڑے ہونا، ادھر منہ کر کے نعرہ لگائیں. ایک بندہ بھی چپ نظر آیا نا میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے ممبر چھوڑ کر. دوبارہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں اجازت ہے میں آگے قرآن پڑھوں. اِنَّا رَبَّكَ، اٹینشن نہیں، آیت پڑھوں گا تو بتا کے پڑھوں گا، ابھی وہیں پہ ہوں. اِنَّا رَبَّكَ، بے شک مصطفیٰ تیرا رب. آپ نے غور ہی نہیں کیا، سورہ فاتحہ میں کہتا ہے رب العالمین ہے، آج کہہ رہے ہیں میں تیرا رب ہوں. ہائے اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب. تیرا رب کیا پہچانتے ہو نبی کو؟ تیرا رب. اوے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے خالق جسے وسیلہ بنائے اسے محمد کہتے ہیں. اِنَّا رَبَّكَ، بے شک محبوب تیرا رب، ہوا اعلم، جانتا ہوں، بمن، وہ کون بد نصیب ہے، دلہ، گمراہ ہے، ان سبیلی، میری راہ سے. میں منت کرتا ہوں یا اللہ ولید بن مغیرہ نے نبی کا انکار کیا ہے. اللہ آیت نازل کر کے فرماتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی، محمد ہی تو میرا راہ ہے. میرا دل کرتا ہے اب میں تسبیح کروں، مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے، مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے. آپ نہیں بولے مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے، مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے. واپس چلوں، اللہ کی راہ پر تن من دن مال جان قربان کرنا ایمان ہے، اور جس نے ایمان کا دل سے انکار کر بیٹھا اس کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی ساری آیتوں کی؟ جس نے دل سے محمد کی محبت کا انکار کیا اس کی نمازوں کو آگ لگا دوں گا. جو محمد کے عشق کے ساتھ آ گیا اس کے ٹوٹے سجدے قبول کر لوں گا. آپ مجھے اجازت دینا میں آگے قرآن پڑھوں. بد نصیبی ہے کہ ہمارا ممبر قرآن سے دور ہے، بدبختی ہے کہ ہم قرآن چھوڑ گئے ہیں. اب میں سورہ دہر کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. کتنا وقت ہو گیا؟ مجھے بولتے ہوئے 27 منٹ گزر چکے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ تو 10-15 منٹ لگنے چاہیے تھے، اگلے 10-15 منٹ تک میں ممبر چھوڑتا، لیکن آپ کا پیار ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے. آپ کی محبت وقت کو پھیلاتی جا رہی ہے. سورہ دہر 76 نمبر سورہ ہے.
اس کی 31 آیتیں ہیں. اللہ نے یہ کٹھی 31 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل. یا اللہ میرا اللہ انہیں نجف لے جا. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. اب آگے سنو. یہ 31 آیتیں اللہ نے امام حسن کی شان میں نازل کی ہیں. بھائی یہ 31 آیتیں اللہ نے حسین کی شان میں نازل کی. اس جملے میں جو بندہ چپ بیٹھا نا، یقیناً میرے دل کے آخری کونے تک تکلیف ہوگی اس کی خاموشی دیکھ کر. یہ 31 آیتیں اللہ نے محمد کی بیٹی زہرا کی شان میں نازل کی. اب اگر حوصلہ کرو تو میں اس سے اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. برداشت کریں گے آپ؟ یہ 31 آیتیں اللہ نے زہرا کی حویلی میں جھاڑو دینے والی کنیز کی شان میں نازل کی ہیں. اٹینشن پلیز. 3 دن گزر گئے. اس سارے خاندان نے نفلی روزہ رکھا. شام کو افطاری کا وقت آتا ہے. نماز کے بعد بی بی کے ہاتھوں کا کھانا لگا. دق الباب ہوا. دروازہ کھٹکا علی کا. باہر سے آواز آتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ. اے وارثان جنت دروازہ کھولیں. سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے وہ بھی اس گھر سے خالی نہیں جایا کرتا. انا یتیم فی المدینہ. مدینے سے ہوں، یتیم ہوں اور بھوکا ہوں. علی اٹھے اپنا کھانا دیا. حسن اٹھے اپنی روٹی دی. حسین اٹھے اپنا کھانا دیا. بی بی پاک نے اپنا کھانا بھیج دیا. کنیز نے بھی اپنا سارا لنگر اٹھایا اور بھیج دیا. آپ تو پرے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزم پائنتن پاک والے پیچھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو میرے سردار بیٹھے ہیں. آپ کی تو جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. کوئی تو سوچو، ایک بندے کو ایک روٹی پر سالن رکھ کر بھی تو دیا جا سکتا تھا. یہ سارے خاندان کا لنگر پارسل کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پتہ چلا قرآن منوانا چاہتا ہے. جو علی کے در سے اپنے لیے مانگتا ہے ساری فیملی کا مل جاتا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نا بابا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، زیارت کرائیں نا. کون لگا رہا ہے؟ سارا شہر تو دیکھے کون. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. مانا والے میں خطاب کیا تو کہا یار یہ اینڈ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. لاہور میں آیا تو وہ بھول گئے. اب یکم محرم سے لے کر حافظ آباد میں آیا ہوں تو پچھلے سارے بھول گئے ہیں. اب لگ رہا ہے نہیں ریکارڈ یہاں ٹوٹ رہا ہے. تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگلے دن مسکین آیا وہ سارا لنگر لے گیا. اگلے دن قیدی آیا وہ سارا لنگر لے گیا جناب. شام کو نبی آئے، ساتھ جبریل آیا، 31 آیتیں آ گئیں. 8ویں آیت سے شروع کرنے لگا ہوں. 31 پڑھوں گا تو اللہ کی قسم ٹوٹے ہوئے مہروں کے باوجود بھی صبح ہو جائے گی. مہرے ٹوٹ گئے ہیں پر دل ابھی زندہ ہے.
بات تو دل پہ ختم ہوتی ہے. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ نے سند دی میرا محبوب علی نے میرے پیار میں، میرے پیار میں، میرے پیار میں، حسن نے میرے پیار میں، حسین نے میرے پیار میں، یتیم مسکین اور قیدی کو 3 دن کا لنگر تیری بیٹی نے میرے پیار میں. نہیں دیکھیں، اصول یہ ہے کہ اگر میں نے شاہ صاحب کوئی تحفہ دینا ہے تو ان کے پیار میں دوں گا، تو پھر انہی کو دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا. جس کے پیار میں دیا جائے اسی کو دیتے ہیں، جس کے پیار میں دیا جائے اسی کو دیتے ہیں. تو میں منبر پر بیٹھ کر کہہ لوں جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں قدرت کے آسمان کی طرف جائیں انہیں زہرا کہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا اللہ کھا رہا ہے، یہ نہیں کہا فرشتے کھا رہے ہیں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم کا لنگر اوپر سے نیچے آتا ہے، فاطمہ کا پکا ہوا نیچے سے اوپر جاتا ہے. بات کرو نعرہ حیدری. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیمم واسیرہ 3 ایک آیت ہو گئی. اگلی پڑھوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرمایا حبیب اپنا خاندان تو دیکھ، یتیموں کو کھلا کے کہتے ہیں شکریہ نہ کہنا، بدلہ نہ دینا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ لنگر تمہیں تمہارے شکریے یا جزا کے لیے نہیں، یار کی رضا کے لیے کروایا ہے. اب جزا دے گا اللہ. اگلا جملہ بڑا وزنی ہے، اجازت دو تو پڑھ دوں. جزا بھی اللہ دے گا، شکریہ بھی اللہ ادا کرے گا. برداشت کرو میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں. وَاشْكُرُوا لِي، ساری کائنات اللہ کا شکر کرتی ہے. ٹھنڈا بولے ہو، میں 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں. پہلی آیت یہ ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اے نبی تیری اولاد کی جزا میں نے انہیں زندگی میں جنت کا وارث بنا دیا. یہ جزا ہے، جزا یہ ہے جزا. تو یا اللہ پھر فرمایا یہ جزا ہے، تو مولا پھر فرمایا میرا محبوب ان ھذا کان لکم جزاء وکانا سعیکم مشکورا. خدا ان کا شکریہ بھی خود ادا کرتا ہے. آئے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح سناؤ مجھے. ہاں اب میرے اوپر سوال اٹھاؤ کہ بندہ سجدہ کر کے خدا کا شکر کرتا ہے، وہ خدا ہو کر علی کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ ہاں یہ میں ادھار کروں گا آپ کے ساتھ، اور وعدہ کروں گا اگلے سال آ کے بتاؤں گا اللہ علی کا شکر کیسے کرتا ہے. آپ پریشان ہو گئے ہیں. آپ کا منبر قرآن سے خالی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. اچھا اب میں 29ویں آیت پڑھوں. اس طرح تو 31 آیتیں ہیں. 29ویں آیت پڑھوں.
28 آیتوں میں آل رسول کی اس عظمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرمایا اِنَّا ہَذِهِ تذکرہ، میرا محبوب کوئی شک نہ کرے یہ 28 آیتیں تیری اولاد کا ذکر ہیں، فمن کوئی ہے، شاء جس کا دل کر رہا ہو، اتخذا تو پکڑ لینا، الی ربہ سبیلا اپنے رب کا وہ راہ، اس کا دامن پکڑ لے، پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، نہیں مزہ آیا، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بند کرو، میں جانا چاہتا ہوں، پیچھے کرو، مائک میں اٹھ کر جانا چاہتا ہوں، میں دوبارہ آپ کو موقع دیتا ہوں، علی اللہ کا راہ ہے، نہیں مزہ آیا، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، محمد کی بیٹی اللہ کا راہ ہے، یا اللہ تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، دل سے آل رسول کا پیار نہ نکال بیٹھنا۔ آئے جسے سمجھ آئی ہے بات کرو، میں آپ کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں، دل سے آل رسول کا پیار نہ نکال بیٹھنا، فقد حبط عملو، تمہاری نمازیں جلا کر راکھ کر دوں گا، قد افلحا، شک نہ کرنا، جس کے دل میں اتنا سا بھی علی کا پیار ہوا، نہ یہاں کنڈ لگے گی نہ آگے کنڈ لگے گی۔